بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زریش ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آفاق سن سیریز دوسری جماعت اردو، سبق نمبر 4، عظیم رہنما کا بچپن۔ آج ہم نے اس کے صفحہ نمبر 23 اور 24 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ورڈز کو انڈر لائن کیا گیا ہے، مشکل الفاظ ہیں، انہیں آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنا ہے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد علی اپنے دوست کریم قاسم کے ساتھ گھڑ سواری کرنے جاتا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ درختوں کا حال بھی ایسا ہے، انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر محمد علی نے بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ پھر محمد علی اعلیٰ تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ جدوجہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ مسلمانوں نے اسے اپنا لیڈر منتخب کیا۔ منتخب کرنا ہوتا ہے چن لینا۔ اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلوانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ نمودار ہونے کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی کہ اس نے دن رات محنت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہم صفحہ نمبر 24 کی ریڈنگ کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم سب اپنا قائد کہتے ہیں اور پوری دنیا اسے بے مثال رہنما مانتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن کی بدولت آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد قوم ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک الگ وطن دینے کے لیے قائد اعظم نے دن رات انتھک محنت کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دن رات سخت محنت کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔